بہن کو مار رہے ہیں. ایک تو عورت ذات نرم جسم فاروق اعظم کا دمدار ہاتھ جب پڑا نا تو چہرہ زخمی ہو گیا, دانت ہل گئے, خون بہنے لگے. حضرت فاروق اعظم مارتے جا رہے ہیں بہن کو, مارتے مارتے بہن بھی جب زمین پہ گری ہے نا پھر مار رہے ہیں. تو اب فاروق اعظم کی بہن کا تیور دیکھو, اب مصطفیٰ کی عشق کا تیور دیکھو, اب ایمان کا جذبہ دیکھو. فاروق اعظم کی بہن لہو لہان حالت میں کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عمر سن, تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اسی خطاب کی بیٹی ہوں, تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں بھی اسی ماں کا دودھ پی ہوں. اب مجھ سے فیصلہ سن لے, تو مارتے مارتے تھک جائے گا مگر میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی, میں نبی کا نام لینا نہیں چھوڑوں گی. فاروق اعظم کا دل نرم ہو گیا. آخر تمہیں کیا ہو گیا, کون سا نشہ چڑھ گیا, تم اتنے مار کھانے کے باوجود تم کیسے مز نہیں ہوتے ہو, اور تم جو پڑھ رہے تو کیا پڑھ رہے تھے, ذرا مجھے بھی سناؤ, مجھے بھی دکھاؤ. بہن کہتی ہے خدا کا کلام ہے, پاک کلام ہے, میں کسی ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیتی. پورا عرب جس سے تھر تھر کانپتا, اور اس کے سامنے بہن کہہ رہی ہے, ابھی مار کھائی ہے, کہہ رہی کہ میں کسی ناپاک کے ہاتھ میں وہ کلام نہیں دیتی. کہا پھر کیا کرنا ہے, چل پہلے وضو کر لے. ارے بولو ذرا بولو. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے وضو بھی تو نہیں آتا, تو کرا دے. بہن پانی لاتی ہے, زخمی حالت سے خون بہ رہا ہے, پانی لاتی ہے. فاروق اعظم کے ہاتھ میں پانی ڈال رہی ہے, اور پانی ڈالتے ڈالتے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی ہے میرا پروردگار, میرا رب, میرا بھائی نے میری کیا حالت کر دی ہے, مجھے اب لہو لہان کر دیا, میرے جسم سے خون بہ رہا ہے رب مولا, مگر پھر بھی میرا بھائی تو ہے, میں اس پانی سے اس کا وضو کرا رہا ہوں, میں پانی سے اس کا ہاتھ دھو رہا ہوں, تو اپنی قدرت سے اس کا دل صاف کر دے, اس کے دل کو صاف کر دے. فاروق اعظم وہاں سے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب وہ شعر سنو کہ سرورے کون و مکا شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا, نور الہدیٰ کو دیکھ کر اور گر گئی تلوار فوراً, جب نظر رخ پر پڑھی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, حضرت علامہ مولانا سید معین الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ایک شعر اور رہ گیا, پڑھ دوں, ارے بولیے پڑھ دوں, پیچھے والے نہیں جا رہے کیا, ذرا زبان کھول کے بولیے, پڑھ دوں. اب سبحان اللہ بول دیجیے. سبحان اللہ. جو اخیر شعر ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کے چہرے پہ سب کی حالت لکھی نہیں ہوتی کہ کون کس حالت کا ہے, لیکن میں اکثر مجمع میں دیکھا ہوں کہ اس مجمع کی بھیڑ میں کوئی نہ کوئی مستانہ ضرور ہوتا ہے, دیوانہ ضرور ہوتا ہے. یقیناً اس میں بھی ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ جب اخیر والا شعر پڑھوں گا تو اگر مستانہ ہوگا, دیوانہ ہوگا نا, تو یقیناً وہ نعرہ ضرور لگائے گا. میں پھر پڑھتا ہوں, سماعت کریں کہ سرورے کون و بقا شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا, نور الہدیٰ کو دیکھ کر اور گر گئی تلوار فوراً, جب نظر رخ پر پڑھی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر, اور آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی, ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اب آئیے تھوڑی سی سرسری طور پر سطحی گفتگو کرتا ہوں, اس کے بعد میں اختیار مصطفیٰ, کل میرا ٹاپک تھا اختیار مصطفیٰ. ہمارے نبی کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ جو چاہتے وہی کرتے. جی ارے بولو, کل بتایا تھا آپ کو, جو لوگ کل تھے انہوں نے سنا ہے کہ کل ہمارے نبی نے کیا کیا ہے.
آج پھر بتاؤں گا اور جتنا سنیں گے اتنا بتاؤں گا. پہلے ایک سرسری طور پر آج جو ہم بیٹھے ہیں، جس کی محبت میں بیٹھے ہیں اور جس مہینے میں بیٹھے ہیں، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے. یہ مہینہ نہ ہوتا نا تو پھر رمضان بھی ہمیں نہ ملتا. یہ مہینہ نہ ہوتا تو پھر ہمیں زندگی نہ ملتی. نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند و سورج ہوتے، نہ پھول ہوتا، نہ ندیاں، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا اور اعلان فرما دیا، لوگوں میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، بس اس کی پیروی کرتے رہنا، اس کی اتباع کرتے رہنا، میرے محبوب سے محبت کرتے رہنا. میرا محبوب بڑا شان والا ہے، میرا محبوب بڑی عظمتوں والا ہے، میرا محبوب نبیوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب رسولوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب انسانوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب فکروں میں لاجواب ہے، میرا محبوب عظمتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب رفعتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب شوکتوں میں لاجواب ہے. میرے محبوب سر کے بال مبارک سے لے کر پیر کے تلوے مبارک تک لاجواب ہے. اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ پلٹ کے میں یوں کہوں تو کیا ہی اچھا ہوگا. جس کے زلفوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جس کے آنکھوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی پیشانی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے گردن کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی کان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے رخسار کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے ہونٹوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی داڑھی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے شکم ناز کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے ہاتھ کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی ہتھیلی کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کی انگلیوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے قدموں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے سینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، اور جن کے مدینے کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، جن کے دندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے، اور جن کے خاندان کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے. اے لوگوں، میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، اس کے دامن کو پکڑ لو. ان کے دامن پکڑنا تیرا کام ہے اور محشر میں بخشوا کے جنت دینا میرا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، عصمت رسول. نعرہ ربیع الاول شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. رب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی، سارے بول دو، پیروی. میرے محبوب کی پیروی کرو. پیروی کا مطلب اس کے نقش قدم پر چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو. صاحب، آج دنیا کا مزاج ہے کہ جب دنیا میں کوئی کسی دنیا دار کے پیچھے چلتا ہے تو اسے چمچا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ چمچا کہا جاتا ہے. ایک چلنے والا ایم ایل اے کے پیچھے چلا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ ایم ایل اے کا چمچا جا رہا ہے. چلنے والا ایم پی کے پیچھے چلا ہے، لوگوں نے دیکھا کہا ایم پی کا چمچا جا رہا ہے. چلنے والا پی ایم کے پیچھے چلا ہے، لوگوں نے کہا پی ایم کا چمچا جا رہا ہے. چلنے والا ڈی ایم کے پیچھے چلا ہے، لوگوں نے کہا ڈی ایم کا چمچا جا رہا ہے. چلنے والا بیرسٹر کے پیچھے چلا ہے، لوگوں نے کہا بیرسٹر کا چمچا جا رہا ہے. مگر رب فرماتا ہے میرے محبوب کے پیچھے چلو. اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا دار کے پیچھے، کب دنیا میں کوئی پیچھے چلتا ہے دنیا دار کے تو اسے چمچا کہا جاتا ہے. اور رب کے حکم کے مطابق اگر ہم مصطفیٰ کے پیچھے چلے تو ہمیں کیا کہا جائے گا؟ تو آؤ سناتا ہوں. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو صدیق اکبر کا خطاب مل گیا ہے. عمر مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو فاروق اعظم کا خطاب مل گیا ہے. عثمان مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو ذوالنورین کا خطاب مل گیا ہے. علی مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو حیدر کرار کا خطاب مل گیا ہے. عبد القادر مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو غوث اعظم کا خطاب مل گیا ہے. معین الدین مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے ہیں تو غریب نواز کا خطاب مل گیا ہے. نظام الدین مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو محبوب الہی کا خطاب مل گیا ہے. اور احمد رضا مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو مجدد اعظم کا خطاب مل گیا ہے. اور اختر رضا مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں تو تاج الشریعہ کا خطاب مل گیا. بہت مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والوں کو ایرے گیرے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا، جی جی جی، دین کی لقب سے یاد کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا جہانگیر اشرف دنیا نے مخدوم پاک سے یاد کیا. مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہیں جن لوگوں نے، جو نفوس قدسیہ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے ہیں، آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے اور ان کی چوکھٹوں پہ جا کے سر جھکاتی ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کائنات میں سب سے بے مثال بنایا.
سب سے بے مثال بنایا. یار کسی نبی کے چلتے تو ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں نبی کی تعریف ہی کے لیے پیدا کیا گیا. جی جی دنیا میں جاؤ تو نبی کی تعریف کرو, دنیا میں جاؤ تو نبی کی پرشنسا کرو, نبی کی نعت پڑھو. یہ دیکھ رہے ہیں ضیاء بھائی کو, یہ جب سے ہوش سنبھالے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار نعت پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگ مذاق بھی کرتے ہیں. خدا کے واسطے مذاق مت کیا کریں. نعت پڑھنے والے کی نوکری یہ ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف کیا کریں. نعت کہتے ہیں اسے جو نبی کی شان میں, نبی کی تعریف میں کہی جائے اسی کو نعت کہتے ہیں. اور نبی کی نعت کہنا کوئی معمولی نہیں ہے. بزرگوں سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی ایسی تجارت بتاؤ کہ جس میں کبھی نقصان نہ ہو, تو بزرگوں نے کہا نبی کی نعت پڑھو, کوئی نقصان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نقصان نہیں ہے. نعت پڑھنا نہیں جانتے, آپ کہو گے ہم مولانا نہیں ہیں, ہم طالب علم نہیں ہیں, ہم کہاں سے نعت پڑھیں گے. نہیں, آپ نبی کے امتی تو ہو, نبی کی تعریف کرو. نعت یاد نہیں ہے, امام صاحب سے ایک نعت لکھوا لو اور یاد کر لو. کھیت میں کام کر رہے ہو تو نعت گنگناؤ, بازار میں جا رہے ہو نعت گنگناؤ, راستے پہ چل رہے ہو نعت گنگناؤ, بائک چلا رہے ہو نعت پڑھو, سائیکل چلا رہے ہو نعت پڑھو, سفر کر رہے ہو نعت پڑھو. اس نیت سے پڑھو کہ زندگی میں ہم ہر وقت اگر نعت پڑھنے کی عادت پڑ جائے ہمیں, تو نہ جانے کس وقت کا, کس گھڑی کا, کس لمحے کا ایک جملہ مصطفیٰ قبول کر لے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آپ پڑھیں گے نعت؟ ارے بولو نعت پڑھیں گے. جی جی ہر سنی کو نعت پڑھنا چاہیے. نعت بڑے بڑے لوگوں نے پڑھے. جب ادھر بات آ گئی تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. نعت پڑھنے کی کیا برکتیں سنا دوں؟ ارے بولو. حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی, نبی کی نعت لکھتے تھے, نبی کی نعت پڑھتے تھے, نبی کی نعت سنتے تھے. توجہ ہے, دھیان ہے ادھر پوری دھیان رکھیے. نعت پڑھتے ہیں. ایک وقت آیا کہ بیمار ہو گئے, بستر پہ پڑ گئے. بیماری بھی کیا جانتے ہیں؟ لقوا. لقوا سمجھتے ہیں نا؟ فالج ہو گیا, ہاتھ پیر سب کام کرنا بند کر دیا, نہ پیر ہلتا ہے, نہ ہاتھ ہلتا ہے, نہ جسم ہلتا ہے. بستر پہ پڑے ہیں, صرف عقل چلتا ہے, زبان بھی نہیں چلتی ہے, کچھ بھی نہیں چلتا. بستر پہ پڑے, گھر والے علاج کراتے کراتے تھک گئے, پریشان ہو گئے, مگر ٹھیک نہ ہوئے. بستر پہ پڑے رہے, سالوں تک بستر پہ پڑے رہے نا. جب تو لاسٹ میں دل میں خیال آیا کہ میں جب ٹھیک تھا تو نبی کی نعت پڑھتا تھا, نعت لکھتا تھا. آج ہاتھ نہیں چلتا کہ نعت لکھوں, آج زبان نہیں چلتی کہ نعت پڑھوں, آج کان بھی کام نہیں کرتا کہ کسی سے نعت سنوں. آخر کروں تو کیا کروں؟ بستر پہ لیٹے لیٹے دل کے خیال آیا کہ میرا دماغ تو چل رہا ہے, کیوں نہ اسی دماغ پہ نبی کے نعت کے کچھ اشعار جوڑ دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کیسا عاشق تھا اور کیسی محبت تھی کہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا, صرف دماغ کام کر رہا تھا. تو جو کام کر رہا اسے بھی کام پہ لگا دیا کہ چلو دماغ ہی پہ مصطفیٰ کی نعت جوڑوں. نعت کے اشعار جوڑنے لگے. ایک جڑ گیا, دوسرا جڑ گیا, تیسرا جڑ گیا, اشعار جڑتے رہے. جڑتے جڑتے ایک لمبی نعت ہو گئی. اب جب نعت ہو گئی نا تو اسے کیا پتا تھا کہ یہ بستر مرض پہ لیٹے لیٹے دماغ میں جو نعت جوڑ رہا ہوں یہی نعت مصطفیٰ قبول کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کیا پتا تھا؟ یہ نعت مصطفیٰ نے پسند فرما لی, قبول کر لیا. اب جب رات کا وقت ہوا اسے نیند آئی تو جانتے ہیں سپنے میں مدینے والے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا تشریف لائے اور آقا فرماتے ہیں, مگر سپنے میں آقا فرماتے بوصیری تو نے جو بستر پہ لیٹے لیٹے دماغ میں نعت جوڑا ہے نا مجھے بہت پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک چیز بتائیے, علامہ بوصیری بستر پہ لیٹے لیٹے جو نعت جوڑ رہے ہیں دماغ سے تو کسی کو سنایا؟ نہیں. کسی کاغذ پہ لکھا؟ نہیں. کتاب میں چھاپا؟ نہیں. یہ چینل میں جا کے وائرل ہوا؟ نہیں. نبی کو مدینے میں کیسے پتا چل گیا؟ ارے کیسے پتا چل گیا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اتنے دور سے یا رسول اللہ پکارتے ہو, نبی مدینے میں سن کیسے لیتے ہیں؟ ان سے کہو کہ علامہ اپنے دماغ میں نعت جوڑ رہے ہیں, مدینے سے مصطفیٰ کو پتا کیسے چلا؟ آقا فرماتے بوصیری تو نے جو نعت لکھی مجھے بہت پسند ہے, ایک بار مجھے سنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار سنا. یار اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا جس سے خود نبی کہہ رہے کہ چلو نعت سناؤ. اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا؟ کہہ رہے نعت سنا.
علامہ سپنے میں نام سنا رہے ہیں، ایک شعر سنا رہے ہیں، دوسرا سنا رہے ہیں، تیسرا سنا رہے ہیں، ادھر یہ شعر سنا رہے ہیں، ادھر آقا اپنے دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس کے جسم پر پھیر رہے ہیں۔ آقا کا ہاتھ مبارک جسم کے جس حصے سے گزرتا ہے نا، لقوے کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے، لقوے کا اثر ختم ہو جا رہا ہے۔ انہوں نے پوری نعت پڑھ کے سنا دی، آقا اپنے ہاتھ مبارک اس کے پورے جسم پر پھیر دیے، ادھر جب پورا جسم پہ پھیر دیے نا تو اس کے پورے جسم سے لقوے کا اثر ختم ہو گیا۔ اب جب آقا جانے لگے تو آقا نے کہا علامہ تو نے نعت تو بڑی اچھی لکھی ہے، نذرانے کے طور پر میں تجھے ایک رومال دیتا ہوں۔ آقا اپنے جیب سے ایک رومال نکالتے ہیں اور اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اب آقا تشریف لے جاتے ہیں، آقا کا جانا ہی تھا کہ اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ نیند ارے بولو، آپ نہیں بولو گے تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ نیند ختم، ٹوٹ گئی، سپنا دیکھ رہے تھے نا، نیند ٹوٹ گئی۔ اچھا ہم آپ سپنا دیکھتے ہیں جی وہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی سپنا نہیں دیکھتا؟ ارے تو بولو نا یار، سپنا دیکھتے ہیں؟ تو ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم پلین میں ہیں، اور جب نیند ٹوٹتی ہے تو کہاں ہوتے ہیں؟ ہم سپنا دیکھ رہے ہیں کہ تاج محل گھوم رہے ہیں، اور جب نیند ٹوٹتی ہے تو اپنے جھونپڑے میں۔ ہمارے آپ کے سپنے کا یہ عالم ہے۔ علامہ نے بھی سپنا ہی تو دیکھا، آقا چلے گئے، نیند ٹوٹ گئی۔ جب نیند ٹوٹی نا تو علامہ نے محسوس کیا کہ میرے کمرے سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہ ہوئی تھی۔ پھر دماغ میں زور دیا کہ میں نے آقا تشریف لائے تھے، میں نے نعت سنائی، آقا میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور میرے جسم سے لقوے کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جب وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر ہلا رہے ہیں تو پیر ہل رہا ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے تو بیٹھا بھی جا رہا ہے، اور کھڑے ہو گئے تو کھڑا بھی ہوا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دماغ میں زور دیا، کہا کہ میں آقا نے کوئی نذرانے کے طور پر رومال بھی تو دیا، تکیے کے نیچے رکھے ہیں، ذرا دیکھتا ہوں۔ تکیہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو رومال بھی رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اس سے بھی بڑی بات آگے کرنے جا رہا ہوں۔ جب اچھا بتاؤ، سال بھر کوئی بستر پہ پڑا رہے، ٹھیک نہ ہو، اور راتوں رات اچانک ٹھیک ہو جائے تو خوشی کا ٹھکانہ ہوگا؟ کتنا خوش ہو جائیں گے۔ بڑی خوشی میں تھے، فجر کا وقت ہوا، نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے آنگن میں ٹہل رہے ہیں۔ جب آنگن میں ٹہل رہے ہیں نا تو گھر والے جب بیدار ہوئے اور گھر والوں نے جب دیکھا اس کو تو سب تعجب میں پڑ گئے۔ کہا ارے تجھے کیسے یہ سب کیسے ہو گیا؟ تجھے رات سالوں سال علاج کراتا رہا، کوئی ڈاکٹر تجھے ٹھیک نہ کر سکا، یہ راتوں رات کون ڈاکٹر آ گیا جو تجھے ٹھیک کر کے چلا گیا؟ علامہ فرماتے کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، وہ مدینے سے مدنی تاجدار آئے تھے، وہ مجھے راتوں رات ٹھیک کر کے چلے گئے ہیں۔ کہا ہوا کیسے ذرا بتا تو؟ علامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں بتائیں گے، تم تو گھر والے ہو، تمہیں تو بتا دیں گے، لیکن پہلے ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا جب کوئی خوشی ملتی ہے تو دل کرتا ہے پہلے دوستوں کو شیئر کروں، پھر بعد میں کسی کو بتاؤں۔ گھر والے سے کہا ہم تمہیں بتائیں گے، پہلے اپنے دوستوں کو بتا کے آتے ہیں۔ اب گھر سے نکلے، علامہ اپنے شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ اسی شہر میں ایک اللہ کا مجذوب تھا، اللہ کا ولی رہتا تھا، جو جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہ تھا، نہ کوئی اسے کھانے دیکھتا، نہ کوئی نہانے دیکھتا، نہ کسی سے معاملہ کرتے دیکھتا، نہ کسی سے بات کرتے دیکھتا، صرف راستے کے کنارے بیٹھا رہتا اور اللہ اللہ کرتا رہتا۔ دنیا کے لوگ اسے پاگل سمجھ کر اگنور کرتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ علامہ جب ادھر سے گزر رہے تھے نا، وہی اللہ کا مظلوم بندہ اسی راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ علامہ جب ادھر سے گزر کے تھوڑا آگے نکلے نا تو پیچھے سے وہی مظلوم آواز دے رہا ہے کہ علامہ سنا ہے کہ تو نے کوئی نئی نعت لکھی ہے، مجھے ذرا لکھا کے جا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مظلوم اللہ کا ولی کیا کہہ رہے ہیں کہ علامہ سنا ہے کہ تو نے کوئی نئی نعت لکھی ہے تو مجھے لکھا کے جا۔ علامہ ٹھہر گئے، علامہ نے سوچا کہ یار نعت تو لکھی ہے لیکن میں نے کاغذ پہ نہیں لکھی ہے، میری دماغ میں ہے، میں نے اب تک کسی کو سنایا بھی نہیں ہے، میرے گھر والوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے نعت لکھی ہے، اتنے دور اسے کیسے پتہ چل گیا؟ علامہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تجھے لکھا دیں گے، پہلے ہم دوستوں سے مل کے آتے ہیں۔ ایک قدم بڑھایا تو پھر اس مزدور نے پکارا علامہ لکھا کے جا۔ پھر علامہ فرماتے ارے لکھا دیں گے، دوستوں سے مل کے آتے ہیں۔ پھر ایک قدم اٹھایا، پھر پیچھے سے آواز دیا علامہ وہ نعت مجھے ابھی لکھا کے جا، مجھے یاد کرنی ہے۔ علامہ کہتے ہیں لکھا دیں گے، پلٹ کے تو آنے دے، دوستوں سے مل کے تو آنے دے، ہم تجھے لکھا دیں گے۔ اس اللہ کے مظلوم نے کہا علامہ ابھی ابھی مجھے وہ نعت لکھا کے جا، نہیں تو پھر یہ بھی کہوں گا کہ وہ رومال بھی دکھا کے جا جو آقا نے تجھے دیا ہے۔
वो रुमाल भी दिखा के जा। अब अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गए, अब खड़े हो गए, ब्रेक लगी, खड़े हो गए, पीछे पलट के आ जाए, कहा यार नात तो लिखी है मगर आज तक किसी को बताया नहीं, और आका ने रुमाल जो दी मुझे सपने में दी है, तो तुझे इतने दूर कैसे पता चल गया? तो उस मजदूर ने जवाब क्या दिया, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? अगर दिल से कह रहे हैं तो हाथ उठाइए, दिल से कह रहे हैं, और अगर जबरदस्ती है तो हाथ मत उठाइए। इसका मतलब सुनेंगे ना? उस मजदूर को कैसे पता चल गया इतने दूर? अल्लामा नाथ अपने दिमाग में लिखे हैं, नबी को सुनाया तो सपने में सुनाया, आका ने